عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ عدل کے بارے میں اگر مختصراً حدیث مبارکہ ہے وہ عرض کر دوں. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ کامل مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنی دوسروں کے لیے وہی، یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ ہے عدل. المفردات کے اندر علامہ راغب اصفہانی نے اس کی تعریف کو یوں کی ہے عدل کی: العدل هو ان یؤتی ما علیہ ویأخذ ما لہ. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس قدر دینا فرض ہو، مثلا کسی کو کوئی چیز دینی ہے اس پر لازم ہے کہ جس قدر دینا فرض ہو اسی قدر دیا جائے، اور جس قدر لینا ہو اسی قدر لیا جائے. اس کو عدل کہتے ہیں. جبکہ علامہ راغب اصفہانی المفردات میں احسان کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے. فرماتے ہیں ہوا ان یؤتی اکثر مما علیہ ویأخذ اقل مما لہ، کہ احسان یہ ہے کہ جس قدر دینا فرض ہے اس سے زیادہ دے، اور جس قدر لینا فرض ہے اس سے کم دے. دونوں صورتیں بیان کر دی. تو عدل برابری پر ہے کہ جتنا دینا ہے یا جتنا لینا ہے اتنا ہی دے یا لے. لیکن احسان کیا ہے کہ جتنا دینا ہے اس سے زیادہ دے، اور جتنا لینا ہے کسی سے اس سے کم لے. یہ احسان کا درجہ اور مقام ہے. موازنہ کرتے ہیں ہم کہ عدل اور دوسرا احسان کیا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث مبارکہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے آپ لوگ مالی صدقات اور خیرات کریں، کیونکہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تہیہ کیا کہ آج ہر نیک عمل کے اندر ابو بکر مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، تو آج اس مسابقت کے اندر میں سبقت لے کر جاؤں گا. میں نے گھر کا آدھا مال لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا نصف مالی، پورے مال کا نصف میں لے آیا ہوں اور نصف گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اتنے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آپ نے گھر کا سارا سامان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ و رسول. گھر میں ایک تنکا بھی، یعنی گھر کی کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے، سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. اب عدل اور احسان کو سمجھیے گا. عدل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ گھر کا آدھا مال اپنے لیے رکھا اور آدھا ہی اللہ کے راستے میں دیا. برابری ہو گئی کہ جتنا دینا ہے اتنا ہی دو اور جتنا لینا ہے اتنا ہی لو. برابری کا ہو گیا. نصف اپنے لیے رکھا اور نصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیا. جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا. جبکہ خود ضرورت ہے، خود ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں آیہ کریمہ ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ جو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام ہے نا، ان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروریات سے مبرہ ہیں، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، یا انہوں نے کھانا پینا نہیں ہوتا، یا انہوں نے پہننا نہیں ہوتا. ان کی ضروریات نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے، ہر ایک کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں. لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایثار کیا ہے
کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ احسان کا مقام ہے کہ خود ضرورت ہے لیکن اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دینا اور دوسروں کو پریفر کرنا، دوسروں کو ترجیح دینا، یہ احسان کے زمرے کے اندر آتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ مقام عدل میں آتا ہے، برابری کا سودا کیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے آپ نے مقام احسان پر قدم رکھا کہ سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں دے دیا اور اپنے لیے کچھ نہ چھوڑا. تو اس سے ہمیں عدل اور احسان کے بارے میں وضاحت ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک اور مقام بھی ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے. تو کچھ محدثین نے، یہ جو حدیث میں نے پیش کیا یہ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کچھ محدثین نے اس سے آگے بھی بیان کیا ہے. میں ایک دفعہ پہلے بھی اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں. اس سے آگے بھی بیان کیا ہے، وہ جو شعر ہم پڑھتے ہیں نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، عموماً اقبال کا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اس کا مفہوم اس حدیث کے کانٹیکسٹ کے اندر بیان کرتے ہیں کچھ علماء فقہا. محدثین نے آگے بھی بیان کیا ہے کہ اسی حالت کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ رب کیا حکم فرماتا ہے. اللہ یہ سوال پوچھ رہا ہے ابو بکر سے، ارادن انت عنی فی فقر کا حاضا ام ساخر، کیا اس مقام پر جبکہ تو گھر کا سارا سامان لے آیا ہے اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے چھوڑ کے آیا ہے اور چیز کوئی نہیں چھوڑی، تو فرمایا رب پوچھ رہا ہے ارادن انت، کیا تو رب سے راضی ہے؟ دیکھیں نا، ہمیں رضا چاہیے اللہ کی، لیکن یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ رب کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے ارادن انت، کیا اس فعل کے ساتھ تو اپنے رب سے راضی ہے؟ ام ساخر، یا تیرے دل کے اندر کچھ ملال موجود ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ رب سے راضی ہوں، مجھے تو رب تعالیٰ کی رضا چاہیے، میں تو اس کی رضا میں راضی ہوں. تو یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو مقام احسان پر ہوتے ہیں. تو احسان کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دے دینا یہ احسان کہلاتا ہے. اور اسی کی مثال ہمیں قرآن کریم کے اندر بے شمار مثالیں احسان کی ملتی ہیں. پہلی آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، ایک طبقہ وہ ہے. پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد آنے والے جو ان سے ملے جو کہ مقام احسان پر تھے. شرط کیا رکھی کہ احسان کے ساتھ انہوں نے اتباع کی. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دے، یہی احسان ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا اگر اس شرط کے ساتھ آئے نا، احسان کی شرط کے ساتھ، پھر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں. تو یہ جو مقام رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے احسان شرط ہے. عمل کیا ہونا چاہیے؟ احسان. جب انسان اپنے اندر یہ پیدا کر لے کہ میں نے احسان کرنا ہے، ویسے جنرلی نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بھی بھلائی کو، کسی بھی نیکی کو احسان کہا جا سکتا ہے، لیکن احسان اصل، میں نے علامہ راغب اصفہانی یہ لغت کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب المفردات سے دو عدل کا بھی معنی آپ کو بتایا ہے،
اور احسان کا معنی بھی بتایا ہے۔ عربی لغت کے یہ وہ امام ہیں، مانے جاتے ہیں، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کو نوازے، خود ضرورت ہے لیکن اپنی ذات سے بڑھ کر دے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ احسان ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی مقصد کیا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ جیسے ہر نیکی کا کوئی نہ کوئی بدلہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ نیکی کرو گے تو تمہیں یہ مقام مل جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے احسان کے بارے میں یہ بیان کر دیا۔ احسان کیا ہے کہ تم دوسروں کو ترجیح دو گے، تم دینے میں، نوازنے میں، بھلائی کرنے میں، نیکی کرنے میں دوسروں کو ترجیح دو گے۔ تو پھر یہ یاد رکھ لو جب میری بارگاہ میں پہنچو گے تو اگر تم نے کوئی عمل نہیں بھی کیا نا تو میں اس کے بغیر بھی تمہیں نوازوں گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کی طرف سے جزا آ رہی ہے نا، تو رب تعالیٰ کی ذات وہ تو بے شمار لامحدود ان گنت نعمتیں عطا کرنے والی ذات ہے۔ اب اس ذات کے بارے میں وہ ذات فرما رہی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے بندوں پر احسان کیا، یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر ان کو ترجیح دی، صبر، برداشت کا مادہ پیدا کیا جو روزہ سکھاتا ہے، اور بندوں کے ساتھ احسان کرتے رہے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھتے رہے، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اس طرح مگن ہو گئے کہ اپنی ذات کو بھی بھول گئے۔ احسان ہو گیا نا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں تم اتنا مگن ہو گئے کہ اپنی ذات کو بھی بھول گئے، اپنی کوئی پرواہ نہ کی۔ تو جب تم کل قیامت والے دن میرے پاس آؤ گے تو میں بھی تمہیں بے حد و بے حساب عطا کرتا جاؤں گا۔ میں اکثر بیان کرتا ہوتا ہوں، وقت کم ہے، آخری جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آخری جو دوزخی جس کو رب تعالی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ حدیث کے اندر بیان ہے، لیکن مختصراً بیان کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب تعالی کیا احسان فرمائے گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ رب العزت اس کو نکالیں گے، دوزخ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، پھر اس کا منہ جنت کی طرف کریں گے، پھر اس کو جنت کے قریب کریں گے، پھر اس کو جنت کے اندر، یعنی وہ التجا کرتا چلا جا رہا ہے، بولا مجھے یہ کہہ دے، یہ کہہ دے، یہ عطا کر دے، رب تعالیٰ اس کو نوازتے جائیں گے۔ مختصراً بیان کر رہا ہوں، اب جنت میں داخل ہو جائے گا، رب تعالیٰ پھر فرمائے گا اب تیرے دل کے اندر جو تمنا ہے نا، جتنی نعمتیں تجھے پتہ ہے، مثلا سامنے نعمتیں موجود ہیں، تو گنتا چلا جا اور میں تمہیں نوازتا جاؤں گا۔ وہ گن 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 کے تھک جائے گا۔ اب رب تعالی کی طرف سے حکم ہوگا، اے میرے بندے کافی ہے یا اور بھی چاہیے؟ یعنی انسان مانگ مانگ کے تھک جائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کیا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا، اتنا تو نے نواز دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر احسان فرمائے گا۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ جتنا تو نے مانگا وہ بھی اور 10 گنا میری طرف سے بھی تمہیں عطا دیا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، یہاں دنیا میں تم احسان کرو نا، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، ادھر تم احسان کرو بندوں کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ، پھر رب تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ تو احسان کا یہ اصل مقصد اور مدعا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آیہ مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے متقین کی صفات کو بیان کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پر بھی احسان کا لفظ آیا ہے آخر میں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو متقین ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر دو صورتوں کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، متقین کی یہ صفت ہے۔
اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, غصے پر قابو پا لیتے ہیں. تقویٰ کی یہ دوسری علامت ہے. کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے باہر نہیں ہوتے, بلکہ کیا کرتے ہیں؟ غصے پر قابو پا لیتے ہیں. اور دیکھیں روزہ ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے. روزہ کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ صبر سکھاتا ہے. اور ہم ماہ رمضان میں تو کچھ برداشت کرتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں, لیکن جب رمضان المبارک گزر جاتا ہے تو ہماری پھر وہی روٹین ہے, بات بات پہ غصہ آ جانا, بات بات پہ. جبکہ متقین کی صفات ہے والکاظمین الغیظ, غصے کو کیا کر جاتے ہیں؟ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ متقین کی تیسری صفت ہے. اور واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. گویا ان کی چوتھی صفت احسان ہے کہ وہ لوگوں پر احسان بھی کرتے ہیں. یہ چار صفات تقویٰ کے مقام پر, یہ متقی کون ہوتا ہے؟ چار صفات اللہ نے بیان کی ہیں, اور آخری صفت احسان کی بیان کی ہے کہ وہ احسان بھی کرتے ہیں. تو رب تعالی ایسے متقیوں کو جو اپنی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں, ایک حدیث مبارکہ بھی ہے, اس کا مفہوم بھی احسان میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں موتو, مر جاؤ, قبل ان تموتو. ایک تو تبھی موت آنی ہی آنی ہے نا, وہ تو حق ہے. اس مقام پر ہر ایک نے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے جانا ہے, کوئی بھی نہیں بچے گا. ہر ایک نے اس مقام پر جانا ہے, کیونکہ رب کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت. رب نے جو فرمایا موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ, اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک موت تبھی موت ہے, اس مرنے سے پہلے کیا موت ہے؟ فرمایا وہ موت یہ ہے کہ تم دوسروں کو نوازنے میں, دوسروں کی مدد کرنے میں, دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے میں, دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ اپنی ذات کو بھی بھول جاؤ. اور یہی احسان ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ جب تم گم ہو گئے, یعنی اپنا آپ بھی نہ تمہیں یاد رہا, یعنی اتنے مصروف تھے تم, نہ اپنے پہننے کی کوئی خبر ہے, نہ اپنے کھانے کی کوئی خبر ہے, اتنے مصروف ہو تم, دوسروں کے ساتھ لگے ہوئے, دوسروں کو معاشرے کا اچھا فرد بنانے میں لگے ہوئے ہو, محنت کر رہے ہو, اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے, گویا اپنے آپ کو بھول گئے ہو. تو فرمایا موتو, مر جاؤ, یعنی اپنی ذات کو فنا کر دو, اپنی ذات کو بھول جاؤ اس مرنے سے پہلے. جب یہ مقام تمہیں حاصل ہو جائے گا تو گویا تم نے احسان کا مقام پا لیا. پھر هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا تو کچھ نہیں ہوتا نا. اور احسان کرنے والی پھر قیامت میں ذات کون سی ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ ان آیات میں سب کے اندر, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. باقی جتنے بھی عمل ہے نا, ہر نیکی انسان 100 نیکیاں کرتا ہے دن کے اندر, کئی گناہ نیکیاں کرتا ہے. ان نیکیوں کو کا بدلہ دینے میں کبھی تاجیل ہے, کبھی تاخیر ہے. کبھی رب تعالیٰ جلدی عطا فرما دیتے ہیں اپنی حکمت کے مطابق, اور کبھی دیر سے عطا کرتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کا جو اجر ہے اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. گویا اس کی فوری تعمیل ہوتی ہے اور رب تعالیٰ اس کا اجر فوراً عطا فرماتا ہے. اس کے اندر تاخیر نہیں ہے, اس کے اندر تاجیل ہے. یعنی رب تعالیٰ جلدی عطا فرماتا ہے, اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی. تو سامعین محترم, احسان کے حوالے سے آخری چیز بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں, وقت میرے پاس کم ہے. حدیث جبرائیل, حدیث جبرائیل سے بھی ہمیں احسان کی سمجھ آتی ہے کہ حضرت جبرائیل نے اعرابی کی شکل میں آئے, آ کر 3 سوالات کیے تھے. پہلے ایمان کے بارے میں مل ایمان, پھر اسلام کے بارے میں پوچھا مل اسلام. میرا کیونکہ آخری ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں موضوع. فرمایا مل احسان. حضرت جبرائیل کس سے پوچھے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. صحابہ کرام موجود ہیں اور آ کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مل احسان, احسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا
فرمایا احسان یہ ہے کہ تو رب کی اس طرح عبادت کر کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ اعلیٰ مقام ہے. یعنی عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ انک ترا، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن ترا، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک، اتنا تصور کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہم نے لکھا ہوا ہوتا ہے نا گاڑیوں پر آگے پیچھے اللہ دیکھ رہا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آج کل یہ ٹرینڈ بھی ہے تھوڑا سا. اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ کنسپٹ وہ باہر لکھنے کی بجائے ہم دل کے اندر نقش کر لینا تو نور علی نور ہے. یہ تصور کہ کیا ہے، رب تعالی دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ 70 پردوں کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. وہ تم تصور کرتے ہو تو اس تصور سے پہلے، کیونکہ علیم بذات صدور ہے. اگر یہ تصور انسان کے دل میں بیٹھ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان بہت سے برے اعمال سے بچ جاتا ہے اور وہ متقیوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے. ہر عمل کے اندر انسان اگر یہ تصور کر لینا اور دل کے اندر یہ بٹھا لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. کیونکہ اسے پتا ہے، اس کا تصور ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اگر اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ